2007 میں جو چیز سب سے زیادہ قابل ذکر ہے وہ ہمارا دورہ سینٹرل ایشیا ہے۔ 2005 میں بھی ہم نے ایک بار کوشش کی تھی ادھر جانے کی، لیکن جب ہم میاں بیوی لاہور سے پشاور پہنچے تو وہاں ہمارے بہت قریبی رشتہ دار میری پھپھی، میرے والد صاحب کی سگی چچا زاد بہن منصف سلطان بی بی رہتی ہیں، جو میری پھپھی ہیں اور ہم سے بہت پیار کرتی ہیں۔ تو ہم ان کے گھر چلے گئے دونوں میاں بیوی، اور ان کو بتایا کہ ہم اس طرح افغانستان جا رہے ہیں سیر سپاٹا کرنے، اور پھر وہاں سے آگے چلے جائیں گے۔ ویزا ہم نے لیا ہوا تھا۔ تو انہوں نے ہمیں سختی سے منع کیا کہ افغانستان میں حالات بہت زیادہ خراب ہیں، اور وہاں خاص طور پر پاکستانی، اور بالخصوص کوئی پاکستانی افسر مل جائے تو ان کے پاؤ بارہ ہو جاتے ہیں، وہ ان کو پکڑ کے پھر پاکستانی حکومت کو بلیک میل کرتے ہیں اور اپنے قیدی چھڑواتے ہیں، یا بہت ہیوی جرمانہ جو کروڑوں میں پہنچتا ہے وہ حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ کروڑوں میں وہ زر تاوان ادا کیا جائے، لہٰذا آپ وہاں نہ جائیں۔ ان کا اپنا ایک داماد، جو ان کا بڑا داماد تھا، وہ اتفاق سے یعنی مطلب پشتو وغیرہ بول لیتے ہیں، شکل بھی ان کی پٹھانوں اور کابلیوں جیسی ہے، زبان بھی وہ کابل والی بھی بولتے ہیں، پشتو ادھر والی بھی بولتے ہیں۔ تو ان کی ان دنوں پوسٹنگ ہوئی تھی کابل میں، کسی بینک میں مینیجر تھے وہ، پاکستانی بینک میں۔ وہ اتفاق سے آئے ہوئے تھے، انہوں نے بھی جو ہے منع کیا کہ جناب آج کل حالات بہت زیادہ خراب ہیں، تو آپ کابل بالکل نہ آئیں، بلکہ آپ اس سائڈ کا بھول جائیں، ابھی جب حالات کبھی ٹھیک ہوں گے تو پھر آپ قصد کیجیے گا، ابھی آپ نہ جائیں۔ اب ان سب نے اتنا زیادہ روکا اور اتنا ڈرا دیا کہ میں نے اور میری بیوی نے فیصلہ کیا کہ زبان خلق کو نکارہ خدا سمجھو۔ اب چونکہ سبھی لوگ منع کر رہے ہیں، اگر ہم ان سب کی بات ٹال کر چلے بھی جاتے ہیں تو ہمارے ساتھ کوئی حادثہ واقعہ پیش آ سکتا ہے، لہٰذا ہم پشاور سے پھر واپس لاہور آ گئے اور ہم آگے نہ گئے۔ اب یہ وہ پیریڈ تھا 2004، 5، 6، 7، یہ وہ پیریڈ تھا جب میں پوری دنیا میں پین فرینڈ شپ میری پورے زور و شور سے چل رہی تھی، اور تقریباً ہر ملک میں میرے ایک دو بلکہ بعض جگہوں پر اس سے بھی زیادہ پین فرینڈز تھے۔ مثلاً افغانستان میں میں نے جس فرینڈ کو فائنلی یعنی مطلب اپنا دوست بنا لیا، پین فرینڈ کو، اس کا نام فرحاد تھا اور وہ کابل میں رہتا تھا، اور کسی یہ جس طرح ہماری جیز اور یہ زونگ کی ٹیلی فون کمپنیاں ہیں، وہ کابل کی اس کمپنی کا فائنانشل مینیجر تھا، یعنی کسی ٹیلی فون کمپنی کا کابل میں فائنانس مینیجر تھا۔ بہت اچھی انگریزی بولتا تھا، بہت اچھی انگریزی۔ اس سے میری پین فرینڈ شپ کو چلتے ہوئے کئی مطلب مدت گزر گئی تھی، 2-3 سال ہو گئے تھے۔ تو اسی طرح آگے تاجکستان میں بھی میرے دوست تھے، ترکمانستان میں بھی، ازبکستان میں بھی۔ وہ وقت آئے گا تو پھر میں آپ کو بتاؤں گا۔ اب ایک دل تو کرتا ہے کہ بس صرف شہروں کے نام بتاؤں اور آگے چلتا جاؤں، وہاں کیا کیا ہوتا رہا اس کو میں سکپ کر جاؤں، اور ایک دل کرتا ہے کہ یہی تو وہ ناقابل فراموش واقعات ہوتے ہیں جو زندگی کو گہناتے بھی ہیں، حسن بھی لگاتے ہیں، اور زندگی کا زیور بھی ہوتے ہیں۔ تو یہ واقعات چونکہ میں اس نقطۂ نظر سے یہ بیان نہیں کر رہا
کہ یہ کیونکہ ان میں سے بہت سے واقعات تو میرے بہن بھائی میرے بچے پہلے ہی جانتے ہیں، یہ میں آنے والی اپنی نسل کے لیے یہ بیان کر رہا ہوں تاکہ وہ دیکھیں کہ ان کے دادا دادا پردادا یا جھردادا اور جھردادی کس قسم کے مہم جو لوگ تھے اور کن کن مراحل سے گزرے۔ میرا بنیادی مقصد یہ واقعات سنانے کا یہ ہے۔ تو کابل میں شروع میں میرے 4-5 دوست بنے افغانستان میں، لیکن میں نے ان میں سے جیسے ہوتا ہے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ ٹھیک ہے یہ نہیں ہے، یہ مروان دے، تو ایک کو میں نے فائنل کیا، اس کا نام فرحات تھا جو کابل میں رہتا تھا، اور ادھر میں نے جو ہے میرا بہت ہی پیارے دوست لاہور میں تھے عبدالرؤف بٹ صاحب، میرا پورا خاندان جانتا ہے عبدالرؤف بٹ صاحب کو، وہ برتنوں کا کاروبار کرتے ہیں، جو پشاور سے چینی کے برتن جس طرح ڈنر سیٹ، چینی کے ڈنر سیٹ، کپ وغیرہ اس طرح کی وہ وہاں منگاتے ہیں افغانستان سے، اور ان کو پاکستان یعنی افغانستان سے ان کا کاروبار چلتا رہتا ہے۔ تو ان کے بھی کابل میں بڑے مراسم تھے، ان سے بھی یہ ذکر ہوا کہ جناب ہم اس طرح جانا چاہتے ہیں افغانستان، اور افغانستان کے ہم 2 شہر خصوصاً وزٹ کرنا چاہتے ہیں، ایک کابل اور ایک مزار شریف۔ مزار شریف کو میں نے اس لیے سلیکٹ کیا اپنی ایٹنرری میں کہ سنتے ہیں کہ جب حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا انتقال ہوا کوفہ میں 21 رمضان کو 61 ہجری میں، تو ان کے جو پسماندگان تھے حضرت امام حسن اور امام حسین اور دیگر لوگ ان کے پوتے وغیرہ، وہ اس بات پر فکر مند تھے کہ یہ جو عباسی خلفاء ہیں اور امویوں کا دور تھا، اس وقت امویوں کا دور تھا، تو یہ اموی جو ہیں اگر ہم ان کو دفنائیں گے تو یہ جو ہے ان کی لاش کی بے حرمتی کریں گے، لاش کو قبر سے نکال کر اس کے اعضاء کاٹیں گے، یا جس طرح بعد میں انہوں نے امام حسین کا سر کاٹ کر اس سر کے ساتھ جو حشر کیا امویوں نے، یزید نے، تو ان کو یہ خطرہ تھا کہ معاویہ، امیر معاویہ جو اس وقت شام میں حکمرانی کر رہا تھا، کہ وہ بھی حضرت علی کی لاش کے ساتھ موصلہ نہ کرے اور ان کا سر کاٹ کے اس کی بے حرمتی نہ کرے، لہٰذا انہوں نے آپس میں طے کیا کہ اس جنازے کو خفیہ طور پر رات کے وقت مختلف مقامات کی سمت روانہ کر دیا جائے اور کسی کو یہ نہ بتایا جائے کہ اصل مزار کس طرف ہے۔ لہٰذا انہوں نے 3 یعنی ان کے جنازے تیار کیے حضرت علی کے، اور مختلف اوقات میں ایک جنازے کو انہوں نے روانہ کر۔ آج کل بھی یہی ہوتا ہے، یعنی جب صدر اور یہ وزیر اعظم سفر کرتے ہیں تو طالبان کے ڈر سے یہ جو ہے ایک گاڑی میں یوں شو کرتے ہیں کہ جیسے اسی میں بیٹھے ہیں، جبکہ ہوتے وہ دوسری یا تیسری گاڑی میں ہیں۔ تو اس وقت انہوں نے بھی یہی حربہ اختیار کیا کہ انہوں نے ایک جو اونٹ تھا، جو جنازہ جس نے اٹھایا ہوا تھا، اس کو انہوں نے مصر روانہ کر دیا، ایک کو انہوں نے ایران کی طرف روانہ کر دیا، اور ایک جنازہ انہوں نے کوفہ کے ساتھ جو شہر تھا نجف، اس طرف روانہ کر دیا۔ تو ان کے 3 یعنی جنازے نکالے گئے۔ تو وہ جو ایران بھیجا گیا تھا وہ جنازہ، وہ اونٹ چلتا وہ ایران کراس کر کے افغانستان پہنچ گیا، اور افغانستان میں جہاں اب مزار شریف کا بہت بڑا شہر ہے، یہاں اس وقت ویرانہ ہوتا تھا، ایک ویرانہ ریگستان، لک و دک، کوئی وہاں آبادی نہیں تھی۔ وہ اونٹ وہاں بیٹھ گیا، اور اس کو انہوں نے جتنا اٹھانے کی کوشش کی، پہلے ریسٹ کیا، اگلے دن اٹھانے کی کوشش کی، اونٹ نے اٹھنے کا نام نہیں لیا۔ تو پھر جو لائے تھے جنازہ،
انہوں نے یہ اس سے شگون نکالا کہ اللہ کی مرضی یہی ہے کہ ان کو یہیں دفنا دیا جائے، لہٰذا جو بھی لاش وہ اٹھائے ہوئے تھے اس کو انہوں نے وہیں اسی جگہ پر جہاں اونٹ بیٹھا تھا اس کے ساتھ ہی دفنا دیا، اور وہاں ایک چھوٹا سا جھونپڑا سا بنا دیا، اور یعنی قبر سی چھوٹی سی بنا دی، اور خود وہ واپس چلے گئے۔ وقت کے ساتھ ساتھ کچھ لوگ وہاں سے کبھی گزرتے تو وہ فاتحہ پڑھنے کے لیے وہاں کھڑے ہوتے، اور کوئی دعا مانگتے تو وہ دعائیں قبول ہونی شروع ہو گئیں۔ آہستہ آہستہ وہ مشہور ہو گیا کہ یہ کسی بہت بڑے ولی اولیاء کی قبر ہے، اور رفتہ رفتہ یہ بات بھی پھر جب عباسیوں کا دور آیا تو یہ بات بھی کھل گئی کہ یہ حضرت علی کی قبر ہے، کیونکہ عباسیوں نے حضرت علی کی وہ قبر جو نجف اشرف میں تھی اس کو مٹانے کے لیے، کیونکہ وہاں عموماً لوگوں کا ہجوم رہتا تھا جیسے آج کل ہوتا ہے کربلا میں اور نجف اشرف میں، اس وقت بھی یہی حال تھا نجف اشرف میں اور کربلا میں، تو انہوں نے ان کے نام و نشان مٹانے کے لیے وہاں دریا کا پانی چھوڑ دیا، جس سے وہ پورا علاقہ جو ہے وہ ڈوب گیا اور وہ قبر کے نام و نشان مٹ گئے۔ لیکن بہرحال جس کو اللہ رکھے اسے کون چکھے۔ بعد میں جب عباسی، یہ ہارون رشید کی بات کر رہا ہوں، یہ اس کے دور میں یہ واقعہ ہوا تھا، زبیدہ اور ہارون رشید کے دور میں۔ تو بعد میں جب ان کا عہد حکومت ختم ہوا تو لوگوں نے اندازہ لگایا کہ یہاں ہوتی تھی وہ قبر حضرت علی کی، بلکہ کہتے ہیں کہ کوئی ایک ہرن نے رہنمائی کی اور وہ وہاں جا کر بیٹھ گیا، اور لوگوں کو پھر گمان گزرا کہ یہی وہ جگہ ہے۔ اس وقت تک وہاں جھاڑ جھنکار اور جھاڑیاں ہو گئی تھیں، تو وہاں انہوں نے وہ حضرت علی کی قبر بنا دی نجف اشرف میں۔ اور مصر میں بھی یہی حال ہوا، اور افغانستان میں بھی خیر انہوں نے وہ اس قبر پر آہستہ سا ایک مزار بنایا چھوٹا سا، پھر آہستہ آہستہ وہ بڑا ہوتا گیا، اور آج کل تو بہت ہی شاندار مزار بنا ہوا ہے، اس کے ساتھ نیلے رنگ کے ٹائلوں والی ایک مسجد ہے اور نیلی ٹائلوں والا مزار ہے، جو بہت بڑا مزار ہے حضرت علی کا۔ اور افغانستان میں جگہ جگہ مختلف شہروں پر حضرت علی کے نقش قدم کے پتھر بھی رکھے ہوئے ہیں مختلف اپنے امام باڑوں میں اور مساجد میں۔ تو قصہ مختصر یہ ہے کہ وہ مزار شریف جو ہے وہ حضرت علی کے مزار کی وجہ سے بہت مشہور ہے۔ یہ جو اثنائے ثانی کے شیعہ حضرات ہیں یہ تو یقین رکھتے ہیں کہ وہ اصل مزار جو ہے وہ نجف اشرف میں ہے، لیکن یہ علاقہ جو ہے سینٹرل ایشیا، یہ لوگ یہ یقین رکھتے ہیں، یہ ان میں سے اکثریت شیعہ حضرات کی ہے، ازبکستان، تاجکستان وغیرہ، قازقستان، یہاں بہت شیعہ پائے جاتے ہیں ایران کی طرح۔ تو ان کا ایمان یہ ہے کہ وہ جو حضرت علی کا اصل مزار ہے وہ مزار شریف میں ہے، یہ افغانستان میں۔ تو